نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ماہ محرم الحرام سے اسلامی کیلنڈر اور اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا والے تو اس دن کو جشن کے طور پر مناتے ہیں، رنگ برنگی تقریبات ہوتی ہیں، پارٹیاں دی جاتی ہیں، گانے بجانے ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں اور ساری رات لہو و لعب میں مشغول ہو کر رات کو سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر نئے سال کی آمد پر اپنے ماننے والوں کو جو کردار اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے، وہ جشن اور اظہار مسرت کے بالکل منافی ہے اور مخالف ہے۔ مذہب اسلام تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اپنے ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، سال گزشتہ میں انجام دیے جانے والے اعمال کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ تمہارا وہ سال، تمہارے وہ مہینے، تمہارے وہ ہفتے اللہ کی ناراضگی میں گزرے ہیں یا اللہ کو راضی کر کے گزارے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر سال کا اکثر حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، غفلت و لاپرواہی میں گزرا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے میں گزرا ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ موقع ہے اللہ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا اور آئندہ 100% اللہ کی مرضیات اور منشا کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کرنے کا۔ اور اگر اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمارا گزشتہ سال اللہ کو راضی کر کے گزرا ہے، ہمیں اپنے اس گزشتہ سال میں اعمال حسنہ بھی نظر آتے ہیں، اعمال خیر بھی نظر آتے ہیں، اعمال صالحہ بھی نظر آتے ہیں کہ نمازوں کا اہتمام ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی ہوئی ہے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ موقع ہے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کا، یہ موقع ہے سجدہ شکر بجا لانے کا، اللہ کے سامنے شکر گزاری کرنے کا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نئے سال کی آمد اسلام میں کس مہینے سے شروع ہوتی ہے اور سال کس مہینے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ جو سال کے 12 مہینے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ہمیں ان تک کا علم نہیں ہے۔ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو اور اپنی تاریخ کو فراموش کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ اس سے بالکل غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے نونہال چھوٹے بچے جو اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ یہ کون سا سال چل رہا ہے، اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اور ان مہینوں کے نام کیا ہیں، تو وہ معصوم بچہ، چھوٹا بچہ بغیر سانس لیے ہوئے آپ کو ایک ہی مرتبہ میں 12 کے 12 مہینے کا نام شمار کرا دے گا، نام گنوا دے گا، اس لیے کہ وہاں محنت ہوئی ہے،
وہاں یاد دہانی کرائی گئی، وہاں تذکرے ہوئے۔ اور میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے نوجوان طبقے کا حال یہ ہے کہ نہ تو اسلامی تاریخ کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ اسلامی مہینے کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ اسلامی سال کے بارے میں کوئی علم ہے، نہ اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کون سی ہجری چل رہی ہے، نہ اس بات کا علم ہے کہ نئے سال کا آغاز کس مہینے سے ہوتا ہے اور سال کس مہینے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ملت اسلامیہ کے نوجوان، قوم کا سرمایہ، اگر وہ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو اور اپنی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو کون محفوظ رکھے گا؟ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قوم یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کرایا کہ کیا وجہ ہے، اس دن کا روزے کا اہتمام یہ کیوں کرتے ہیں۔ معلوم کیا گیا تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے 10 محرم الحرام میں نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون کو اور اس کے تمام لشکر کو اسی دن پانی کے اندر غرق کیا گیا تھا۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے، شکر گزاری کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، کہ ہم تمہارے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قریب ہیں اور روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے اور اپنے جانثاروں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پابندی کے ساتھ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے تو گزشتہ سال میں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں اس روزے کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 محرم الحرام کے ساتھ میں اس سے ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کے اندر روزہ رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ اس لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن اس سے پہلے 9 محرم کو روزہ رکھنا یا 11 محرم کو روزہ رکھنا اس کو بھی مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور ہم سب کو اسلامی تاریخ، اسلامی شناخت کو محفوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔